بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب ہلا دی جائے گی زمین زلزلے سے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال لے گی زمین اپنے بوجھ کو، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور کہے گا انسان کہ کیا ہو گیا ہے اس کو، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن بیان کرے گی وہ اپنی خبروں کو، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیونکہ تیرے رب نے حکم بھیجا ہوگا اس کو، يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن باہر نکلیں گے لوگ گروہ در گروہ تاکہ دیکھیں وہ اپنے اعمال کو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس جس شخص نے کی ہوگی ذرہ برابر نیکی دیکھ لے گا وہ اس کو، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس شخص نے کی ہوگی ذرہ برابر برائی دیکھ لے گا وہ اس کو۔ یہ سورۃ الزلزال مدنی صورت ہے، اس کی 8 آیات اور 1 رکوع ہیں۔ گزشتہ درس میں اس کی اہمیت بھی بتلا دی گئی ہے اور اس کی وجہ تسمیہ بھی بتلا دی گئی۔ اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ زمین زلزلے سے ہلا دی جائے گی۔ اب یہاں پہ زلزلے سے مراد وہ زلزلہ ہے جب قیامت قائم ہوگی، یا وہ زلزلہ ہے کہ جب لوگ محشر کے لیے زندہ ہو کر، مردے قبروں سے اٹھ کر زندہ ہو کر محشر کی طرف جائیں گے، یعنی پہلی بار سور پھونکا جائے گا اس وقت تو قیامت برپا ہوگی، دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا اس وقت لوگ مردے اٹھ جائیں گے، مردے قبروں سے اٹھ کر محشر کے میدان کی طرف چل پڑیں گے۔ اب اس کے اندر کون سا زلزلہ مراد ہے؟ نفخہ اولا، نفخہ کہتے ہیں سور پھونکنے کو، نفخہ اولا والا زلزلہ مراد ہے، یا نفخہ ثانیہ دوسرے نفخہ والا، دوسرے بار جب سور پھونکا جائے گا وہ مراد ہے؟ تو اس کے اندر مفسرین کے متعدد اقوال ہیں، اختلاف ہے، دونوں اقوال موجود ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ پہلا نفخہ مراد ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا قیامت واقع ہوگی، قیامت کی علامات میں سے بتلایا گیا ہے کہ زلزلہ آئے گا، تو یہ وہ والا مراد ہے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ نفخہ ثانیہ والا مراد ہے، اور نفخہ ثانیہ والا ہی ہو سکتا ہے مراد، کیونکہ آگے جو بیان کیا جا رہے ہیں، حالات جو آگے بیان کیے جا رہے ہیں وہ مردوں کے قبروں سے اٹھ جانے کے بعد کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں، کہ قبروں سے ان کو اٹھایا جائے گا اور وہ محشر کی طرف جائیں گے اور اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ نفخہ ثانیہ کے بعد، دوسری بار سور پھونکے جانے کے بعد جب لوگ مردے جو ہیں قبروں سے اٹھیں گے اس وقت زمین پر زلزلہ برپا ہوگا، یہ اس وقت کا زلزلہ یہاں پر مراد لیا گیا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ زمین جو ہے اپنے بوجھ کو نکال دے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن زمین جو ہے وہ اپنے اندر جتنا بھی، زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سے سونے کے ستون نکالے گی، سونے کے چٹانوں کی طرح ایک چٹانیں نکلیں گی سونے کی، وہ ساری نکال دے گی باہر، یعنی زمین کے جگر کے ٹکڑے کے اندر سے سونے کی چٹانیں نکل آئیں گی۔
زمین ان کو باہر نکالے گی اپنے بوجھ کو، اس سے مراد وہ ہے، یعنی مال و دولت جو اس کے اندر دفینہ موجود ہے وہ سارا باہر آ جائے گا۔ اور اس وقت جب مال و دولت سامنے آئے گا، سونے کی چٹانیں باہر آئیں گی، تو وہ شخص جس نے اس مال و دولت کی وجہ سے کسی کو قتل کیا ہوگا، وہ کہے گا کہ اس مال کی وجہ سے میں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا۔ اور وہ شخص جس نے اس مال کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات ختم کیے ہوں گے، قطع تعلقی کی ہوگی، وہ بھی کہے گا کہ میں نے اس مال کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ختم کیے، قطع تعلقی کی۔ اور وہ چور جس نے مال چوری کیا ہوگا، وہ کہے گا کہ میں نے اس مال کے لیے اپنا ہاتھ گنوایا، یعنی کہ چوری کے جرم میں اس کا ہاتھ کٹ گیا ہوگا، وہ یہ کہہ رہا ہوگا۔ یعنی وہ مال اس دن کسی کے کوئی کام نہیں آنا۔ دنیا میں تو انہوں نے اس کے لیے جان تک، کسی نہ کسی کی جان بھی لے لی مال کے لیے، یا اپنا ہاتھ گنوا لیا، یا رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیا اس مال کی خاطر، لیکن اس دن یہ مال ان کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن اس مال کی طرف کوئی توجہ نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اس سونے کی چٹان جو نکلے گی، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرے گا، یعنی یہ مال اس دن کوئی کام، کسی کے کام نہیں آنا۔ پھر آگے فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا، پھر لوگ جو ہیں وہ مردے جب قبر سے اٹھیں گے، وہ محشر کی طرف چلیں گے، گروہ در گروہ جائیں گے، گروہ مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہوں گے، ہر گروہ اپنے اپنے جھنڈے کے تحت جا رہا ہوگا، تاکہ وہ محشر میں اکٹھے ہوں، وہاں جا کر اپنے نامہ اعمال کو دیکھ سکیں، لیروا اعمالہم، تاکہ وہ نامہ اعمال کو، اپنے اپنے نامہ اعمال کو دیکھ لیں۔ جو انہوں نے دنیا میں کام کیا، اچھا کیا تو اپنے اچھے نامہ اعمال کو دیکھ لیں، اگر برا کیا تو وہ بھی سامنے آ جائیں گے اس دن۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس کے اندر بیان کیا گیا کہ جس شخص نے بھی ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، یعنی ذرہ برابر خیر کا کام کیا ہوگا۔ خیر سے مراد یہاں پہ شرعاً جو خیر ہے وہ مراد ہے، جس کا شریعت نے اعتبار کیا ہے وہ خیر مراد ہے۔ اور شریعت نے کس کا اعتبار کیا؟ کہ ایمان لانے کے بعد جو خیر کے کام کیے ہیں۔ کفر کی حالت میں جو خیر کے کام کر رہے ہیں وہ خیر نہیں ہے، اس کا شریعت نے کوئی اعتبار نہیں کیا، وہ خیر نہیں ہے۔ اس کا بدلہ جس نے کفر کی حالت میں بھلائی کے کام کیے، نیکی کے کام کیے، لوگوں کی مساکین کی مدد کی، اور اس طرح کے کام کیے، رفاعی کام کیے، وہ اس کو بدلہ اس کی دنیا میں ہی مل جائے گا، اس کو دنیا میں ہی بدلہ مل جائے گا، کیونکہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ایمان شرط ہے، خیر کے کام ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، وہ خیر کا کام نہیں ہے، شریعت نے اس کو خیر کے کام میں شامل نہیں کیا۔ یعنی خیر کا کام وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہی کیوں نہ کی ہو، وہ خیر کا کام ہے۔ شرط کیونکہ پائی جا رہی ہے، ایمان شرط ہے، ایمان پایا گیا تو خیر کا کام بھی شمار ہوگا جو اس نے بھلائی کی ہوگی۔ یعنی اگر ایمان لانے کے بعد جو اس نے نیکی کی ہوگی، وہ نامہ اعمال میں اپنے وہ بھی دیکھ لے گا، ساری اس کے اندر موجود ہوں گی، اس کا بدلہ بھی پائے گا۔ یعنی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر گناہ گار شخص ہے وہ اپنی سزا بھگت کر آخرکار وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ ایمان اس کے اندر موجود ہے۔ ایمان والا شخص جنت میں ضرور جائے گا، اس کو اس ایمان کا بدلہ ملنا ہی ملنا ہے، چاہے جتنا مرضی گناہ گار ہو، اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح پھر آگے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس کے ذرہ برابر برائی ہوگی، گناہ کا کام ہوگا، وہ بھی اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لے گا۔ اور شر، یہاں سے شر سے مراد وہ گناہ ہے کہ جس کی توبہ نہ کی ہو دنیا میں، کیونکہ توبہ کرنے سے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے اور قرآن مجید میں بھی جا بجا آیا ہے کہ جو توبہ کر لے، سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ شر، گناہ سے مراد کون سا ہے؟ کہ ذرہ برابر بھی وہ گناہ، چھوٹے سے چھوٹا وہ گناہ کہ اس نے جس کی توبہ نہ کی ہو، اس کو بدلہ ملے گا، اس کو سزا ملے گی۔ اگر اس نے توبہ کر لی ہے، پکی توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، پھر وہ شر میں نہیں آتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر دیں گے، توبہ کی وجہ سے معاف فرما دیں گے۔
اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان دو آیات کے بارے میں کہ یہ آیات جو ہیں پورے قرآن میں سب سے زیادہ مستحکم اور جامع ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، طویل حدیث ہے، اس کے اندر انہوں نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الفاظ جامعات، یہ الفاظ جو ہیں یہ یکتاں اور منفرد اور جامع الفاظ ہیں۔ یہ آیت جو ہے یہ منفرد اور یکتا اور جامع ہے، یعنی شریعت کے کئی احکامات اس کے اندر جمع کیے ہوئے ہیں، اس لیے یہ جامع ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الزلزال کو نصف القرآن فرمایا ہے، نصف القرآن کے برابر قرار دیا ہے، اور سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اس کو ثلث القرآن، قرآن کا تہائی حصہ قرار دیا گیا ہے، اور سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون کو ربع القرآن یعنی قرآن کا چوتھائی حصہ قرار دیا گیا۔ یعنی ان صورتوں کی فضیلت بھی بتلا دی۔ سورۃ الزلزال کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کے نصف کے برابر ہے، نصف قرآن قرار دیا گیا اس کو۔ ایک اور روایت میں اس کو چوتھائی قرآن قرار دیا گیا ہے، یہاں پہ آ گیا کہ نصف القرآن قرار دیا گیا۔ اور سورہ اخلاص کی فضیلت بھی واضح ہوگی کہ اس کو قرآن کا تہائی حصہ بیان کیا گیا، ثلث القرآن کہا گیا۔ اسی طرح قل یا ایھا الکافرون، سورۃ الکافرون، اس کی فضیلت بھی آ گئی کہ اس کو ربع القرآن، قرآن کا چوتھائی حصہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ اس کی تفسیر تھی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اگلی آیات کی اور اگلی سورت کی تفسیر کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔